وہ سجدے میں آخری درجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل بنانے اور ذلیل کرنے کی اس سے زیادہ کوئی اور انتہا نہیں ہے. کوئی اور درجہ ایسا نہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہو کہ اللہ نے ذلیل ہونے کا، پست ہونے کا، عاجز ہونے کا، تو ہم وہ طریقہ بھی اختیار کرتے جو اللہ کے رسول بتاتے. لیکن اللہ کے رسول نے چونکہ یہی بتایا ہے کہ اللہ کے آگے اس طرح سے سجدہ کرو، تمہارا ناک بھی مٹی میں لگا ہو، تمہاری پیشانی بھی مٹی سے لگی ہو، تمہارے گھٹنے بھی، تمہارے پاؤں بھی، ساری چیزیں مٹی کے ساتھ ملی ہوں، اور یہ تمہاری ذلت اور پستی اور عاجزی اور انکسار کی انتہا ہے. لہذا اس حالت میں بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جتنا انسان اللہ کے آگے پست اور ذلیل اور عاجز بن کے رہے گا، اتنی ہی اس کی عبادت مکمل ہوگی. یہ دو چیزیں عبادت میں مطلوب ہیں. اتنی محبت کسی کے ساتھ نہ ہو، ایسی عقیدت کسی کے ساتھ نہ ہو جیسی عقیدت محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور انسان اتنا اپنے آپ کو ذلیل، پست، عاجز اور انکسار کسی دوسرے کے سامنے نہ کرے جتنا اپنے معبود کے سامنے انسان اپنے آپ کو کر سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں. یہی وجہ ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی ایک قسم یا اس عبادت کا کوئی ایک حصہ بھی کسی انسان کے لیے جائز اور روا نہیں. نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لہذا نماز کے جتنے ارکان ہیں، نماز تو بڑی دور کی بات ہے کہ انسان کسی کے سامنے جھک جائے رکوع کی حالت میں، یا انسان کسی انسان کے سامنے یا قبر پہ جا کے یا کسی پیر کے سامنے جا کے اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ دے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہماری قوم جو ہے نا اس کی تو مت ہی ماری گئی. جن کے نام چلو کسی صالحیت کی یا تقوی کی فہرست میں ہے، ان کی تو چلے بات ایک الگ رہی ہے، تو وہ بھی شرک اکبر. کوئی علی حجویری کی جا کے قبر پہ ماتھا رکھے، یا عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جا کے زمین سجدے پہ رکھے، زمین پہ اپنا سر رکھے، ہے تو یہ بھی شرک اکبر. لیکن اتنی مت ماری گئی ہے، شرک مت مار دیتا ہے. اب تو ہمارے جو ملک کے زانی اور شرابی اور بدماش اور ملحد وزیر اعظم یا وزراء ہیں، ان کی قبروں پہ متھے ٹیکتے ہیں جا کے. پتہ ہے کہ یہ زانی اور ملحد اور شرابی ہے، سارے دنیا کے پاپ ہیں ان میں، لیکن اس کے باوجود ان کی قبروں پہ یہ دنیا داروں کے سامنے تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. لیکن اب تو شرک نے اس طرح مت مار دی ہے کہ وہ بھی امتیاز ختم ہو گیا ہے کہ کم از کم کوئی صالحیت یا تقوی کی فہرست میں تو موجود ہو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بزرگ تو تھے، صالح تو تھے. ان کی قبر کو شرک کا مرکز بنانے والوں کا گناہ یا وبال تو ان کے سار ہے جنہوں نے شرک ان کو شریک ٹھہرایا اللہ کا. لیکن کم از کم وہ صالح اور نیک آدمی تو تھے اللہ کے. اب تو شرک کی مت اس طرح مار دی ہے کہ جو بے دین اور ملحد لوگ ہیں ان کی قبروں پہ جا کے لوگ ماتھے ٹیکتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. رکوع کرنا یا سجدہ کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. چونکہ ہاتھ باندھنا یہ نماز کا حصہ ہے، قیام میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے. لہذا اس طرح سے ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کھڑا ہونا یہ بھی شرک ہے. یہ نماز کا حصہ ہے، اللہ کی عبادت کا حصہ ہے. بعض لوگ سلام لیتے ہوئے بہت زیادہ جھک جاتے ہیں. یہ جھکنا جائز نہیں ہے. یہ جھکنا جو ہے یہ تو رکوع کی حالت بن جاتی ہے، لہذا یہ بھی ناجائز ہے. بتانا چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، خواہ انسان شعوری طور پہ کرے یا لاشعوری طور پہ کرے. جو بعض عادات اور اطوار بن جاتی ہیں یا تقیہ کلام بن جاتا ہے، بعض اوقات انسان لاشعوری طور پہ، شعور نہیں ہوتا اس بات کا لیکن لاشعوری طور پہ کرتا ہے. ایسی چیزوں سے بھی روکنا چاہیے لوگوں کو. اور پھر اسی طرح روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، اور حج اور عمرہ ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. طواف کرنا یہ
بیت اللہ شریف کے لیے خاص ہے، بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی بھی دوسرے گھر کا طواف کرنا شرک اکبر ہے۔ اعتکاف کرنا، اس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے، 80 سال سے زیادہ مدت کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس رات میں۔ لہذا فرمایا کہ خاص اہتمام کرو یہ رات تلاش کرنے کا، اور اس کے لیے خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا اور ترغیب دلائی کہ تم لوگ بھی 10 راتوں کا اعتکاف کرو۔ اگر کوئی ثواب کی نیت سے بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے کسی قبر پہ، مجاور بن کے بیٹھتا ہے ثواب کی نیت سے، تو یہ بھی شرک اکبر ہے، اس لیے کہ یہ تو بیٹھنا اس طرح ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ تو عبادت ہے، اور اللہ کے رسول نے خود بھی اس پہ عمل کیا، لوگوں کو بھی اس کے عمل کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے کہیں یہ بہتر ہے کہ انسان آگ کے انگارے میں بیٹھے اور جل جائے، اسے آگ کے انگارے میں بیٹھے اور اس آگ کے انگارے سے جل جائے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کسی قبر پہ جا کے بیٹھنے سے۔ اس لیے کہ یہ ساری عبادات ہیں، اور یہ تو ہمارا کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اسی طرح صدقہ خیرات میں جو نظر نیاز چڑھائی جاتی ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہی کی قسم ہے، عبادت میں شامل ہے، لہذا یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اور آپ نے کتاب التوحید میں بڑی معروف حدیث ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کی سند کو جید کہا ہے کہ 2 آدمی راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک قبر تھی، اور ان لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا، جب تک کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاتا اس قبر پہ، اسے وہاں سے گزرنے نہ دیتے۔ 2 مسافر گزرنے لگے تو حسب دستور قبر کے جو متولی تھے یا مجاور تھے، انہوں نے راستہ روک لیا کہ جب تک کوئی چیز نہیں چڑھاؤ گے اس قبر پہ، جب تک تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ان آدمیوں نے کہا کہ ہمارے پاس چڑھاوا چڑھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی ڈھیلا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ شرک کی مت بھی کتنی ماری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ایک مکھی مار کے اس کے نام کی چڑھا دے، مکھی مار کے اس کے نام کی چڑھا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی نے مکھی ماری اور قبر پہ چڑھاوا چڑھا دیا، دوسرے آدمی نے انکار کر دیا کہ میں یہ بھی نہیں چڑھاؤں گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا۔ فرمایا کہ ایک آدمی مکھی کا چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور ایک آدمی مکھی کا چڑھاوا نہ چڑھانے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے بندگی کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کا، خواہ وہ قیام ہو دست بستہ، یا رکوع کی حالت ہو، یا سجدے کی حالت ہو، یا نظر نیاز کا معاملہ ہو، یا منت و چڑھاوے کا معاملہ ہو، یا قربانی کا معاملہ ہو، یا اعتکاف کا معاملہ ہو، یا صدقہ خیرات کا معاملہ ہو۔ جو بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں اور خاص ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ ہمارا یہ معاہدہ ہے، یہ پکی بات ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی بھی، میری موت بھی، میری نمازیں بھی، میری سارے معاملات زندگی کے صرف ایک اللہ کے لیے۔ اور روزانہ جو ہمیں ہدایت کی کہ نماز پڑھو، اور ہر رکعت میں اس بات کا ہم سے اقرار لیا جاتا ہے، عہد لیا جاتا ہے، اور وہ گویا کہ اس ہمارے کنٹریکٹ کی یاد دہانی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات کس کے لیے؟
اللہ کے لیے، ہماری ساری زبانی عبادات ساری کی ساری اللہ کے لیے، والصلوات اور ہماری ساری کی ساری بدنی عبادات للہ اللہ کے لیے، والطیبات اور ساری کی ساری مالی جو عبادات ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہیں۔ تینوں چیزیں ہیں زندگی میں، تینوں قسم کی عبادات ہو سکتی ہیں، اور تینوں کے لیے ہر نماز کی ہر تشہد میں یہ اقرار لیا جاتا ہے، یہ عہد لیا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، تمہاری ساری زبانی عبادت بھی، تمہاری مالی عبادت بھی، تمہاری جسمانی عبادت بھی، یہ ساری کی ساری للہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات جس کا ہم نے عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اور کنٹریکٹ پہ سائن کیے ہیں وہ یہ ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے، استعانت تجھ سے ہی کریں گے، کسی دوسرے سے مدد طلب نہیں کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ عبداللہ اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ حدیث کے الفاظ یہی ہیں، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ محدثین نے اس کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کی حفاظت کرو، جو اللہ نے حکم دیا ہے اور جن منکرات سے روکا ہے ان پہ عمل کرو، یہ گویا اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد مانگنی ہو فاستعن باللہ، تو اللہ سے مدد مانگو۔ اب یہ عقیدہ ہے تو سارے مسلمانوں کا یہی روزانہ سورہ فاتحہ یہ بڑی اہم سورہ ہے، بہت اہم سورہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ سارے، اور نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کہا ہے اس سورہ کو قرآن مجید میں، سورہ فاتحہ کو قرآن مجید میں قرآن عظیم کہا گیا ہے، بڑی اہم ہے۔ یوں سمجھیے سارے قرآن مجید کا نچوڑ جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ ایک آیت یہ سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے۔ سورہ فاتحہ کا نچوڑ جو ہے یہ ایک آیت جو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ نچوڑ ہے سورہ فاتحہ کا، اور سورہ فاتحہ نچوڑ ہے سارے قرآن کا۔ اب روزانہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں اس سورہ کو قرآن مجید میں، اس کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی بتاتے ہیں، لیکن پھر کہاں سے لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں توحید کے مسائل بتانے کے بعد فرماتے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں پھر کہاں سے لگا تھا؟ رب العالمین اللہ کو کہہ دیا الحمدللہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اور یہ بھی تم اقرار کر لیتے ہو، عہد کر لیتے ہو کہ یا اللہ تیری بندگی کریں گے، اور یہ بھی عہد کرتے ہو یا اللہ تیرے علاوہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم پھرائے کہاں سے جاتے ہو؟ تمہیں پھیر کہاں سے لگتا ہے؟ اور یہ پھیر نیا نہیں ہے، پھیر ہے بڑا پرانا۔ اگر نیا ہوتا تو قرآن جی میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہ کیا ہوتا۔ اس پھیر کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، انہیں پھیر کہاں سے لگتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جی ہم تو صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہی ہیں، دینے والا تو اللہ کو ہی مانگتے ہیں، ہم دیتا اللہ ہی ہے، گریٹ گاڈ اللہ کی ذات ہی ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ان کو تو ہم صرف وسیلہ بناتے ہیں، ان سے تو نہیں مانگتے۔ یہ ہے جو بار بار اللہ نے قرآن جی نے ایک جگہ پہ نہیں بڑی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ۔ ان ساری باتوں کا اقرار کر لینے کے بعد اللہ ایک ہے، حمد اللہ کے لیے ہے، رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ ہے، ہم بندگی تیری کریں گے، ہم مدد تو اسے مانگیں گے، ہم دعا تو اسے کریں گے، یہ ساری باتیں کہنے کے بعد فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بے وقوف ہو تو پھر تم علی حجویری کی قبر پہ کیوں جاتے ہو؟
پھر تم معین چشتی کے بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ پھر تم عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں 12ویں کیوں دیتے ہو؟ فنا تو حکون، تمہیں یہ پھیر کہاں سے لگتا ہے؟ کیوں لگتا ہے یہ پھیر کہ اللہ بھی خالق، زمین آسمان کا مالک بھی اللہ، تمہارا مالک بھی اللہ، تمہارا رازق بھی اللہ، یہ ساری باتیں تم مانتے ہو، پھر تم ان کے نام کی نظر نیاز کیوں دیتے ہو؟ چڑھاوا عبادت ان کی کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو مالک تو سمجھتے ہو، رازق سمجھتے ہو، زمین و آسمان کا مالک بھی وہی ہے، پھر یہ تمہیں پھیر کہاں سے لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکوں کا یہی جو پھیر ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک یوں کہتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی نظر نیاز اس لیے دیتے ہیں، ان کے نام کا چڑھاوا اس لیے چڑھاتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہم نے ان کو اپنا وسیلہ ہی بنایا ہے اور کچھ نہیں کیا، عبادت ہم اللہ ہی کی کریں گے، نماز اللہ کی پڑھیں گے، سجدہ اللہ کو کریں گے، لیکن ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ یہ ہے وہ پھیر جو شروع سے ہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مشرکوں کو یہی پھیر تھا، اور آج بھی یہی کنڈی پڑی ہوئی ہے مشرکوں کے ذہن میں کہ ہم عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں، اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن صرف ان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں۔ اب یہ ہے وہ بات جس کو کلیئر کرنا چاہیے اور جس کو واضح کرنا چاہیے کہ کیا کسی دوسرے کو وسیلہ بنانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ ہے اہم مسئلہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن مجید میں تلاش کرے اس سوال کا جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے، لیکن اس سے پہلے کہ قرآن اور حدیث میں یا صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس سوال کا جواب تلاش کریں، تھوڑا سا انسان کو غور و فکر بھی کر لینا چاہیے، اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث کا حکم تو قطعی ہے، لیکن اس کی آیتوں میں اور حدیثوں میں واقعات میں بے شمار انسان کو شیطان دلائل مہیا کر دیتا ہے۔ یہ بھی تو دلیل ہے نا جو اللہ نے خود بیان فرمائی کہ مشرک شرک اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اللہ کے قریب ہمیں پہنچا دیں۔ دلیل تو بڑی پکی ہے اور بڑی دل کو لگنے والی ہے، اور جو اس دلیل کو نہ مانے وہ تو گستاخ ہو گیا بزرگوں کا، یہ تو بزرگوں کو نہیں مانتا۔ اور پاکستان میں جیسا ماحول ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ بس یہ کہنے کی دیر ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، وہیں پتھر مار مار کے سڑک پہ مار دیں گے آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حافظ قرآن کو، دو بھائیوں کو، ان میں سے ایک حافظ قرآن تھا، پتھر مار مار کے سڑک پہ مار دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، بس صرف یہ کہہ دو کہ یہ جی گستاخ ہے بزرگوں کا، یا نہیں مانتا یہ بزرگوں کو، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بزرگوں کی گستاخی کیا ہے اور بزرگوں کا عزت اور احترام کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اب لمحہ بھر کے لیے آپ یہ سوچئے، ایک آدمی ہے، وہ اس کا کام ہے گورنر سے یا بادشاہ سے اس کا کام ہے، اب وہ اپنا کام ظاہر ہے براہ راست تو نہیں کر سکتا یا کرا سکتا، براہ راست تو وہ بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتا، اب اس کو وسیلہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وسیلہ تلاش وہ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ آدمی جو ہے بادشاہ سے واقف نہیں ہے، بادشاہ اس کو جانتا نہیں ہے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، سعودی عرب کے ہو یا باہر کسی دوسرے ملک کے ہو، تم دہشت گرد ہو یا امن پسند ہو، کون ہو، کیا ہو، وہ تو جانتا نہیں۔
کیا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ناواقف ہے؟ وسیلہ تو اس لیے پکڑا اس آدمی نے کہ بھائی مجھے گورنر جانتا نہیں، مجھے وزیر جانتا نہیں ہے، اور تم وزیر کو جانتے ہو یا کمشنر سے تم واقف ہو، لہذا جا کے میری سفارش کر دو، مجھے داخلہ چاہیے یا میں مریض کو داخل کرنا ہے اسپتال میں، یا فلاں نوکری چاہیے بیٹے کے لیے، کوئی کام ہے، جا کے میرا تعارف کرا دو یا اس کو میرے حالات بتا دو، بڑا غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، مستحق ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی۔ وسیلہ اس لیے پکڑا اس آدمی نے کہ جس سے کام کروانا ہے وہ اس کے حالات سے واقف نہیں ہے، اس کا اس سے تعارف نہیں ہے۔ کیا اللہ کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ناواقف ہے؟ جب تک عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کا تعارف نہیں کروائیں گے، اللہ اپنے ان بندوں سے واقف نہیں ہے، اللہ ان کے حالات نہیں جانتا، اللہ ان کے ماں باپ دادا کو نہیں جانتا، یا اللہ ان سے واقف نہیں ہے۔ روزانہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ علیم ہے، خبیر ہے، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، لطیف ہے، ہر چیز کے اس کے علم میں ہے۔ روزانہ ہم یہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ جو وسیلے کی دلیل ہے یہ اللہ کے بارے میں قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ اچھا بھی میں چلا تو جاتا ہوں، مجھے کون سا کھا لے گا گورنر یا کمشنر نے کون سا کھا لینا ہے مجھے، میں جا خود مل لیتا ہوں، جاتا ہے ملنے کے لیے، لیکن سامنے دربان بیٹھا ہے وہ نہیں جانے دیتا، وہ کہتا ہے بھی تم کون ہو، تمہیں ملنے کی اجازت نہیں ہے، صاحب تو میٹنگ میں ہیں یا صاحب تو بڑے مصروف ہیں، صاحب کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہی کہے گا بھی مجھے تو اجازت نہیں ملی، میں کوئی ایسا آدمی تلاش کرتا ہوں جو اس کو جانتا ہو تاکہ اسے اجازت نہ لینی پڑے، وہ بس اپنا نام لے اور اس کو اجازت مل جائے اندر جانے کی۔ اب یہاں تو واقعی وسیلے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی کو خود ملنے کی اجازت نہیں مل رہی، دربان نے اس کو روک دیا ہے، حارس نے منع کر دیا کہ تم صاحب کو نہیں مل سکتے، یہاں تو واقعی ضرورت ہے وسیلے کی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی دربان بٹھا رکھا ہے کہ پہلے اس دربان سے اجازت لے کے میرے پاس آنا؟ اللہ نے کوئی دربان بٹھا رکھا ہے، کوئی حارس بٹھا رکھا ہے اللہ نے کہ جب تک اس دربان سے اجازت نہ ملے اس وقت تک مجھے نہ پکارنا، اس وقت تک میرا نام نہ لینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ باتیں تو بڑی واضح ہیں، انسان اس خیر میں رہنا چاہے یا اسے نکلنا نہ چاہے تو وہ دوسری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اجیبو دعوت الداع اذا دعان۔ اذا کیا مطلب اذا کا؟ جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار قبول کرتا ہوں۔ جب بھی دن کا لمحہ ہو، رات کا لمحہ ہو، شام ہو، سویر ہو، ہنیر ہو، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہو، تنہائی میں بیٹھا ہو، اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی چوکی دار نہیں ہے، کوئی حارس نہیں ہے، جب بھی پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، تمہاری پکار سنوں گا، تمہارا جواب دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں یہ دلیل بھی قابل قبول نہیں ہے کہ میں مل نہیں سکتا اللہ کو۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی چاہو میرے پاس آ جاؤ، اور فرمایا کہ میں تو تمہاری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اقرب، تمہاری یہ جو شاہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہیں کسی کو سفارش کرنے کی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی چاہو، اذا دعان، جب بھی تم پکارو گے میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اور یہ تو ہمارا عقیدہ درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ ارشاد فرمائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عرش پہ جلوہ فرما ہے، عرش معلیٰ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو پھیر لگنے والی بات تھی یہ نکالنے کے لیے یہاں تک فرما دیا قرآن مجید میں کہ میں اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے اقرب الیہ من حبل الورید، ہر بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، ہر بندے۔
یہ بھی وسیلے کے لیے دلیل اللہ کے معاملے میں غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ایک دلیل اور یہ ہو سکتی ہے کہ اچھا جی کاغذ تو اپروو ہو گیا، اب تلاش کرو وہ بندہ جو سائل تھا وہ کہاں گیا۔ اب گورنر صاحب تلاش کر رہے ہیں جی وہ جس سائل تھا وہ تو چلا گیا اپنی اپلیکیشن دے کے، اب گھر چلا گیا، اس کا پتہ کرو کہاں پہ ہے، وہ سعودی عرب کا تھا یا پاکستان چلا گیا، ہندوستان چلا گیا، سوالی کو بلاؤ، سوالی نہیں مل رہا۔ اپلیکیشن اس کی اپروو ہو گئی ہے، ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بندہ نہیں مل رہا، کس نے سوال کیا تھا؟ اور اگر درمیان میں کوئی واسطہ ہو تو انسان کہتا ہے چلے جی میں تو چلا جاتا ہوں، اپنے ملک جا رہا ہوں یا میں فلاں جگہ چلتا ہوں، اور اگر میری اپلیکیشن اپروو ہو گئی، مجھے مدد اپروو کر دی گورنر صاحب نے، تو بھائی مجھے اطلاع کر دینا۔ اس لیے انسان وسیلہ بنانا چاہتا ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مدد تو ملے لیکن مجھے بتانے والا کوئی نہ ہو۔ اب کیا اللہ کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ بھائی جس نے مجھ سے دعا کی تھی وہ دعا کرنے والا کدھر چلا گیا؟ مجھ سے فلاں حاجت طلب کی تھی فلاں آدمی نے، اب اس کی حاجت تو میں پوری کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہ بندہ نہیں مل رہا، بندہ کہاں چلا گیا؟ مصر چلا گیا، سوڈان چلا گیا، پاکستان چلا گیا، ہندوستان چلا گیا، کسی نے مانگا تھا مجھ سے، دینا چاہتا ہوں، اب وہ بندہ نہیں مل رہا۔ کیا اللہ کے معاملے میں یہ مثال درست ہے؟ اب یہ تینوں باتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ بنانے کی دلیل منطبق نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور چوتھی شکل ہے تو وہ بتائیے کہ انسان وسیلہ کیوں بناتا ہے؟ وسیلہ اسی لیے بناتا ہے کہ جس سے مدد طلب کرنی ہے وہ میرے حالات سے واقف نہیں ہے۔ وسیلہ انسان اس لیے بناتا ہے کہ میں ملنے جاؤں تو مجھے ملنے نہ دے، دربان مجھے روک لے، اور وسیلہ انسان اس لیے بناتا ہے کہ بھئی جو مجھے ایڈ آئے وہ مجھ تک پہنچ جائے، ایسے نہ ہو کہ ایڈ منظور ہو جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے، اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ واقعی اللہ کو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے بڑی اللہ کی گستاخی کیا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ واقعی اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذاتی علم ناقص ہے۔ اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ فلاں بندہ واقعی محتاج ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تو اس کی طرف توجہ فرما۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرمائے کہ بھائی جب بھی تم چاہو میرا دروازہ کھلا ہے تمہارے لیے، دن کے وقت پکارو تب بھی، رات کے وقت پکارو تب بھی، تنہائی میں پکارو تب بھی، لوگوں میں بیٹھ کے پکارو تب بھی، اذا دعا جب بھی پکارو میرا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ عقیدہ بنا لے کہ نہیں اللہ نے تو دربان بٹھائے ہوئے ہیں اور ان دربانوں کے ذریعے ہی اللہ ملتا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انکار نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات کا انکار نہیں ہے؟ اللہ کی صفات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں۔ جتنی میری مخلوق ہے، الا یعلم من خلق، اللہ نے خود قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جنہیں میں نے پیدا کیا ہے ان سے میں واقف نہیں ہوں؟ الا یعلم من خلق، جنہیں میں نے پیدا کیا ہے کیا میں ان سے غافل ہو گیا ہوں؟ انہیں نہیں جانتا میں؟ یہ تو اللہ کی بڑی گستاخی ہے کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے دربان بٹھا رکھا ہے اور وہ جب تک دربان سے اجازت نہ طلب کرے تب تک اللہ سے کے پاس ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر یہ تصور کر لینا کہ ہماری درخواست منظور ہونے کے بعد اللہ جب دینا چاہے تو شاید اللہ کو میں ملوں نہ، اللہ کو پتہ نہ چلے کہ یہ درخواست کس کی ہے، یا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ بھول چوک ہو جائے اللہ سے، میری بجائے اللہ تعالیٰ کسی اور کے حوالے کر دیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا صریحاً انکار ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلے کا اگر تھوڑا غور و فکر کیا جائے تو وسیلے کے معاملے میں جتنے بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی توہین اور گستاخی پہ دلالت کرتے ہیں۔
اب یہ تو ایک سوچ و فکر کی اور غور و فکر والی بات ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچیں کہ کیا واقعی وسیلے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو. عقل تو یہی کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنی علیم ہے، اتنی خبیر ہے، اتنی قدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. اب آ جائیے قرآن مجید اور احادیث کی طرف. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا سنوں گا، میں تمہاری دعا سننے کے لیے تمہارے بالکل قریب ہی ہوں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سے. اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے ہوئے گزرے ہوئے انبیاء سے افضل ہیں، اولا ہیں، سید ہیں اور ان کے امام ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا بڑا احترام فرماتے تھے. اس سے زیادہ احترام کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان نے یہ دعا نہ کی ہوتی، رب اغفر لی وہب لی من لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ یا اللہ مجھے ایسی سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی دوسرے کو ایسی حکومت نہ ملے. آج کل تو ایسی دماغ میں خناس گما ہوا ہے، سپر 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 سپر. سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس کے بعد کسی دوسرے کو قیامت تک ایسی حکومت نہیں ملے گی. نبی کی دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بھائی نے یہ دعا نہ کی ہوتی تو میں اللہ سے دعا کرتا. مجھے احترام ہے اپنے بھائی کا، جو میرا بھائی دعا مانگ چکا اللہ سے میں وہ دعا اللہ سے نہیں کروں گا. اتنا احترام فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا، حالانکہ سید الانبیاء ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں سے کوئی ایک مثال آپ ایسی بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دعا میں وسیلہ بنایا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل کو وسیلہ بنایا ہو اپنی دعا میں. ذخیرہ احادیث کا بھرا ہوا ہے دعاؤں کے ساتھ، ساری دعائیں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعائیں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں اتنی عام ہیں کہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس موقع میں مانگی، یہ دعا اس موقع میں مانگی، یہ دعا اس موقع پہ مانگی. ہزاروں دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا ضعیف درجے کی، موضوع درجے کی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو یا کسی بھی دوسرے نبی کو وسیلہ بنایا ہو کہ یا اللہ میری دعا تو ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے قبول فرما، یا اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے قبول فرما. صرف ایک دعا ایسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو دلیل کے طور پہ لوگ حوالہ دیتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و رب محمد نعوذ بک من النار، نعوذ بک من النار. اللہم رب جبرائیل، اے جبریل کے رب، و میکائیل کے رب، و اسرافیل کے رب، و رب محمد اور محمد کے رب، نعوذ بک من النار، ہم آگ سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ وہی پھیر والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تو اس لیے فرمائے کہ جو مشرکین مکہ تھے فرشتوں کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ قرآن مجید میں اللہ نے حوالہ دیا کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں تردید فرمائی اس بات کی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہم رب جبرائیل، یا اللہ تو مالک ہے، خالق ہے، آقا ہے جبرائیل کا. و میکائیل،
اور اے اللہ تو میکائیل کا آقا ہے، مالک ہے، رب ہے، والد نہیں ہے۔ پر رب اسرافیل، اور یا اللہ تو اسرافیل کا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، تو والد نہیں ہے اسرافیل کا۔ پر رب محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شریک نہیں ہے۔ یہ تو باطل عقیدے کی تردید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، اس دعا میں عقیدے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کر دیا کہ فرشتے بیٹیاں نہیں ہیں اللہ کی، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ یا اللہ میرے اگلے پچھلے سارے تو گناہ معاف فرما، چھپے بھی اور ظاہر بھی۔ لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی، لیکن پھر وہیں سے مشرکوں کو لگ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو واسطہ دیا ہے نا جبریل کا اور میکائیل کا اور اسرافیل کا اور محمد کا اس دعا میں کہ ان واسطوں سے ہمیں آگ سے بچا لے۔ دیکھیے کہ پھر کہاں سے رکھتا۔ اس کے علاوہ اور کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کا نام لیا اور سوائے اس دعا کے، اور اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اس لیے لیے کہ مشرکوں کے باطل عقیدے کی تردید کر دی جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تو وہ نفوس قدسیہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً اپنا مال اور گھر بار جو ہے وہ سارے کا سارا ہر وقت لٹانے کو تیار رہتے ہیں۔ دو بھائی تھے یہودی، ایک ان میں مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ بات بتائی کہ فلاں یہودی جو ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ توہین رسالت کی سزا جو ہے وہ شریعت میں قتل کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان لوگوں کو قتل کروایا اپنے حکم سے، اور اس کے بعد بھی خلفاء نے یا جو مسلمان ائمہ تھے انہوں نے قتل کروایا یا اس کا فتویٰ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی نے میری گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اس سے کون بدلہ لے گا؟ وہ جو دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اپنے دل میں یہ بات طے کر لی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لوں گا۔ اس سے موقع ملا تو اس نے قتل کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد وہ جو بھائی تھا اس کا، اس نے اسے کہا کہ اس نے جھگڑا کیا اس سے کہ یہ جو جسے تم نے قتل کیا ہے اس کے تو ساتھ تو ہماری تجارتی شراکت تھی اور اس سے بڑا ہمیں نفع مل رہا تھا، یہودی سرمایہ دار تھا، یہ بزنس مین تھا یہ، اور اس کے ساتھ تو ہمارا بھی بزنس تھا اور بڑا فائدہ ہو رہا تھا ہمیں، اور تمہیں بھی بڑا فائدہ ہو رہا تھا اس سے، تم نے کیوں اس کو قتل کیا ہے؟ اس بھائی نے یہ جواب دیا، مسلمان بھائی نے جس نے قتل کیا تھا، کہ میں اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ جس ذات نے مجھے اسے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اگر وہ ذات مجھے حکم دے کہ میں تمہیں قتل کر دوں، اللہ کی قسم میں تمہیں بھی قتل کر دوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ذات نے مجھے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ ذات مجھے حکم دے کہ تم اپنے حقیقی بھائی کو قتل کرو تو اللہ کی قسم میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نصیب ہوتے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ اس سے اس کی نفرت بڑھتی، اس کی عقل کو دھچکا لگا اور اس کا جسم ایسے ہل گیا کہ یہ آدمی بات کیا کہہ رہا ہے، اتنا پکا ہے یہ اپنے معاملے میں، اپنے عقیدے میں اور اپنے ایمان میں۔ وہ چند دن سوچ و بچار کرتا رہا کہ جس دین میں یہ داخل ہوا ہے، کیا وہ دین انسان کو اتنا پکا کر دیتا ہے
کہ نہ اپنے بھائی کا خیال ہے، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بزنس مین کا، نہ شراکت کا، کسی چیز کا خیال نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا. وہ ایسی اس کے دماغ میں بات بیٹھی کہ چند دن کے بعد کہنے لگا کہ چلو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ جو ایمان کی پختگی ہے اور ایمان کا پکا ہونا ہے، بعض کا دوسروں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فی الواقع جان دینے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع کرنے والے، اور جو حقیقی محبت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی وہ حقیقی محبت صحابہ کرام ہی کو تھی. لیکن اس کے باوجود پورے ذخیرے احادیث میں کسی بھی صحابی کی کوئی ایک دعا ایسی بتا دیجئے جس میں کسی صحابی نے اپنی دعا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنایا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ بنایا کسی نبی کو اپنی دعا میں، نہ کسی صحابی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اپنی دعا میں. نہ یہ قرآن جی سے ثابت ہوا، نہ احادیث سے ثابت ہوا، نہ اس کو عقل تسلیم کرتی. عقل بھی وسیلے کے مسئلے کو تسلیم نہیں کرتی. تو پھر بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو انا یوفکون، تمہیں پھیر کہاں سے لگتا ہے. مسئلہ تو بڑا سیدھا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا عہد ہے اللہ سے، ہمارا کانٹریکٹ ہے اللہ سے، اور جو کسی اور سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اپنا کانٹریکٹ ختم کر دو اللہ سے، اپنا معاہدہ ختم کر دو اللہ سے، اور جس کے دربار پہ مرضی چلے جاؤ. ایک کفیل کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کیا ہوا کانٹریکٹ جو ہے اس کے ساتھ دوسرے کفیل سے تو آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. جب ایک سے کر لیا تو اسی پہ ہی عمل کرنا پڑے گا، اسی پہ زندگی اور موت. اگر دوسرے کفیل سے کانٹریکٹ کرنا ہے تو پہلا کانٹریکٹ ختم کر دو، اللہ سے اپنا معاہدہ ختم کر دو، پھر جہاں مرضی ٹھڈے کھاتے رہو، جہاں مرضی ٹھوکریں کھاتے رہو. اور اگر ایک کانٹریکٹ کے ہوتے ہوئے دوسرا کانٹریکٹ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا کفیل جو ہے وہ جیل میں پہنچا دے. اللہ سے کیے ہوئے کانٹریکٹ اور معاہدے کے بعد اگر کوئی دوسرے کو اپنا کفیل بناتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، اس سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے، اس سے مرادیں مانگتا ہے، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو دوسرے کفیل کرتے ہیں. اللہ نے بھی یہی کہا ہوا ہے کہ جو میرے علاوہ دوسرے سے مدد مانگے گا یا اس کی عبادت کرے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، جیل ہے اس کے لیے ہمیشہ کی. یہ عہد کرنے کے بعد پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، رہنمائی فرما سیدھے رستے کی طرف. اب وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ایک بڑا مختصر اور جامع جواب تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دے دیا کہ وہ صراط مستقیم کون سا ہے، اور ایک جواب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں مثالیں دے کے سمجھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال سمجھائی کہ ایک سیدھی سڑک ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں اور بائیں دو دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کچھ دروازے ہیں جن دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں. اس راستے کے ابتدا میں ایک منادی ہے جو سڑک پہ جانے والے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ لوگوں یہ دائیں بائیں جو دیواروں میں دروازے ہیں ان کی طرف نہ جانا، یہ جو سیدھا راستہ ہے، سیدھی سڑک ہے، اس پہ چلتے جاؤ. اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو کبھی ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ان دروازوں سے ذرا پردہ ہٹا کے دیکھیں کہ ادھر کیا ہے. تو وہاں بھی ایک منادی ہے، جب کوئی پردہ ہٹانے لگتا ہے تو منادی پھر وہاں ندا دیتا ہے کہ لوگوں اس طرف نہ جانا، یہ پردہ نہ ہٹاؤ، اس دروازے میں داخل نہ ہونا، سیدھے چلے جاؤ، سیدھی صراط مستقیم پہ، سیدھی سڑک پہ جاؤ. لیکن ظاہر ہے کہ ہاتھ پکڑ کے تو کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے، آواز ہی دینی ہے، نصیحت ہی کرنی ہے، وعظ ہی کرنا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کی تعبیر بھی بتائی اس مثال کی کہ اس مثال کی کیا تعبیر ہے. فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ تو اسلام ہے، یہ شریعت ہے. اس کے دائیں اور بائیں جو دیواریں ہیں یہ حدود اللہ ہے، اور ان میں جو دروازے ہیں جن کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. اور جو سڑک کے ابتدا میں منادی کھڑا ہے وہ یہ قرآن ہے جو لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں سیدھے راستے پہ جانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے صراط مستقیم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے سیدھا راستہ، جو نصیحت کر رہا ہے لوگوں کو کہ لوگوں یہ ہے سیدھا راستہ، اس راستے پہ جاؤ اور دائیں بائیں نہ ہونا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو ایسے ہی رہنے دو، ان کی طرف نگاہ نہ ڈالو اور ان پردوں کو نہ ہٹاؤ، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، سیدھے چلتے جاؤ. اور فرمایا کہ وسط میں جو روکنے کے لیے کھڑا ہے آدمی پردے نہ ہٹاؤ، فرمایا کہ اگر انسان کے اندر ایمان ہے جو سیدھے راستے پہ جا رہا ہے اور اس کے دل میں خوف الہی ہے تو وہ خوف الہی جو ہے وہ انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، روکتا رہتا ہے. اللہ سے ڈرو، اس پردے کو نہ اٹھانا، یہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ غیر محرم عورت ہے، یہ گانا بجانا ہے، یہ حرام چیزیں ہیں، ان پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھو، اپنی نگاہیں سیدھی رکھو، سیدھے راستے پہ چلتے جاؤ. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. یہ جو خوف اللہ کا اور اللہ کا ڈر اندر بیٹھا ہوا ہے وہ قدم قدم پہ انسان کو روکتا رہتا ہے کہ یہ حرام چیزیں ہیں، ان کی طرف نہ جانا. فرمایا یہ ہے صراط مستقیم. گویا صراط مستقیم کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ یہ قرآن، اس کی ہدایت پہ چلتے رہو، اس کے مطابق عمل کرو اور حرام چیزوں سے بچتے رہو، یہ ہے صراط مستقیم. حرام چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، ان پہ پردے پڑے رہنے دو، اور جو سیدھا راستہ تمہیں قرآن بتا رہا ہے، جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے، اس راستے پہ چلتے جاؤ. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت فرمائی صراط مستقیم کی وہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں تو ان لوگوں کا راستہ دکھا. اور یہاں پہ جو ہم 5 وقت نمازوں میں دعا مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں تب یہ دعا مانگتے ہیں، بلکہ اس کی بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یا اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت نصیب فرما دی ہے تو ہدایت دینے کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا. موت تک بڑے فتنے ہیں، 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی کا یہ جو راستہ ہم طے کر رہے ہیں، ہدایت حاصل ہونے کے بعد بھی بڑے فتنے ہیں. ہدایت ملنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ تو ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھنا، تیرا اور تیرے رسول کا جو سیدھا راستہ ہے اس پہ ہمیں جمائے رکھنا، اس پہ ہمیں قائم رکھنا، اس کی توفیق ہم سے سلب نہ کر لینا. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں قائم رکھنا صراط مستقیم پہ. یہ ہے اس دعا کا مطلب. اور آگے فرمایا کہ انعمتا، یا اللہ یہ وہ راستہ ہے جو راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ تو نے بڑا احسان کیا، بڑا انعام کیا، بڑا فضل فرمایا. وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں آپ کا دیدار کر کے، آپ کی زیارت کر کے میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، مجھے بڑا سکون اور قرار ملتا ہے. لیکن یا رسول اللہ جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو پھر مجھے آپ نظر نہیں آتے، تو میری طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہاں تو جب مجھے طلب ہوتی ہے فوراً میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دیدار کر لیتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، لیکن قیامت کے دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ ترین درجوں پہ ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوگا. اور معلوم نہیں کہ جنت میں ہم کبھی آپ کی کب زیارت کر سکیں، آپ کی کتنی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہو. آپ اندازہ فرمائیے کہ صحابہ کرام کی سوچ کیسی تھی. اگر فی الواقع انسان کو آخرت کی سوچ ہے تو یہ سوچ تو بنانی چاہیے کہ قیامت کے روز قبر سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کب نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی کب نصیب ہوگا ہمیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کب نصیب ہوگی. جنت میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کتنے دیر کے بعد ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابی کے سوال کا جواب نہ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے اس تجسس اور تذبذب پہ اور اس کے اس اضطراب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری عقیدت اور گہری محبت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی. ان کی سوچیں بھی ایسی تھیں کہ ان کی سوچوں پہ پھر اللہ تعالیٰ کے واقعی رحمان اور رحیم ہے، اور قربان جائیے اللہ کی رحمت پہ بھی. ان لوگوں کی اگر سوچیں ایسی تھیں، ان لوگوں کی اگر محبت اور عقیدت ایسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر کسر نہیں رہنے دی. صحابی کی ماں سوچ پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی جو قیامت تک کے لیے پڑھی جاتی رہے گی. آیت یہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے طالب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو قیامت کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مطلوب ہے، تو اس کا اصول یہ ہے، اس کا کلیہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے من یطع اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے علاوہ ادھر ادھر نہ دیکھو. کوئی پگڈنڈی ادھر جاتی ہے، کوئی راستہ ادھر ٹیڑھا میڑھا جاتا ہے، ان راستوں کی طرف نہ دیکھو. صراط مستقیم ہے یہ سیدھا قرآن و حدیث کا راستہ. کوئی تیسرا راستہ یا چوتھا راستہ یا پانچواں راستہ اس میں نہیں ہے، بس صرف ایک ہی راستہ ہے سیدھا. من یطع اللہ والرسول، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ قیامت کے دن مع الذین، ان لوگوں کی معیت میں ہوں گے، ان لوگوں کی رفاقت میں ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. سب سے پہلا نمبر کس کا؟ من النبیین، نبی ہیں جن پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل. بہت بڑی رحمت ہے نبوت کا ملنا. بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت کے لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ اپنی رحمت ہم جس کو چاہیں دیں. قریش نے کہا، مشرکین نے اور کافروں نے، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہی آدمی ملا تھا مکے اور طائف کی سرزمین میں، ان دو بستیوں میں یہی ایک بڑا آدمی رہ گیا تھا جس کو نبوت ملنی تھی؟ مذاق اور تمسخر تھا یہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی رحمت کے ٹھیکیدار تم ہو، اللہ کی رحمت تقسیم کرنے والے تم ہو یا میں ہوں؟ میں جسے چاہوں اپنی رحمت دوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو سراسر رحمت قرار دیا ہے. اور اس کے بعد دوسرا نمبر بس صدیقی، صدیق کا بڑا اللہ کا فضل اور بڑا اللہ کا انعام اور بڑی اللہ کی رحمت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ، اور قیامت کو بھی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوں گے. فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. جب دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا اور میں داخل ہونے لگوں گا تو میں دیکھوں گا میرے پیچھے کون ہے. فرمایا کہ ابوبکر صدیق میری قمیض کا دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا. ابوبکر صدیق کا حق ہے کہ وہ ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا اور 3 دن غار میں رہا، چھپا رہا کافروں سے.
آج ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ ہجرت کرنا اور گھروں سے نکلنا دین کے لیے، اپنے گھر بار اور بال بچے کو چھوڑنا، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا، اللہ کے دین کے لیے بے دست و پا ہو کے یوں نکلنا اور کافروں کا تعاقب کرنا، کافروں کے انعام مقرر کرنے، گردنوں کے اور قتل کرنے کے اعلان کرنے اور اس طرح پیچھا کرنا، یہ کتنا بڑا دلیری کا کام تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے۔ دنیا میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ، اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی ہوں گے۔ فرمایا قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ اپنے ہاتھ سے مومنوں کو پانی پلاؤں گا، اور ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا رفیق کار حوض کوثر پہ ابوبکر صدیق ہوگا۔ حوض کوثر پہ میری مدد کرنے والا ابوبکر صدیق ہوگا، جس نے دنیا میں میری مدد کی تھی۔ فرمایا کہ میں نے سارے لوگوں کے احسان اتار دیے ہیں، ایک آدمی ایسا ہے جس کا احسان میں نہیں اتار سکا۔ نبی کے بعد صدیق کا درجہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ بس شہداء وہ ہیں جنہوں نے خالص اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے، جدوجہد کی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا رحمت ہے ان لوگوں پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چنتے ہیں شہداء کو، جس نے ہماری راہ میں کوئی جد و جہد کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، شہادت دینی ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے ہم چنتے ہیں ان لوگوں کو کہ ان میں سے فلاں آدمی کو ہم نے چن لیا، فلاں آدمی کو ہم نے شہادت کے مرتبے پہ فائز کرنا ہے۔ بڑے نصیب والا ہے جو شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے، اللہ کی رحمت ہے یہ۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے۔ نبوت کا مزاج جو ہے وہ تو بڑا نفاست کا اور بڑی پاکیزگی اور طہارت کا مزاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی فرمائی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تمہارے کپڑے جو ہیں یہ بالکل پاک صاف رہنے چاہیے۔ میلے کچیلے کپڑے دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، دوسرے آدمی سے پوچھا بھائی اس کے پاس کوئی اچھے یا صاف ستھرے کپڑے نہیں ہیں، اتنے ایسے گندے اور میلے کپڑے پہنے ہوئے۔ وہ ساتھ جو آدمی تھا وہ کہہ رہا یا رسول اللہ یہ تو میرا غلام ہے اور کپڑے تو اچھے بھلے ہیں اس نے پوٹکی میں باندھے ہوئے ہیں، بیگ میں باندھے ہوئے ہیں، کپڑے ہیں اس کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر اسے کہو کہ صاف کپڑے پہنے۔ جب اس نے صاف کپڑے پہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا کہ تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ آدمی اچھا کس طرح لگتا ہے، میلے کچیلے کپڑوں میں آدمی اچھا لگتا ہے یا صاف ستھرے کپڑوں میں اچھا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے الفاظ فرمائے اس کے لیے، صحابی کے لیے۔ وہ آدمی شاید کوئی ترانے پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو پہ رحمت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، صحابہ کرام فوراً سمجھ گیا غزوے کا سفر تھا، جنگ کا سفر تھا، صحابہ کرام فوراً سمجھ گیا کہ جس آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے یہ تو بس اب شہید ہوا سن۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کچھ تو ہمیں اس آدمی سے اور تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیتے، کچھ ہم اس سے اور باتیں سن لیتے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ اسی غزوے میں وہ آدمی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تو پہ رحمت کرے، اسی غزوے میں وہ آدمی شہید ہو۔ اور اس آدمی کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تیری گردن مارے، تو یہ بات نہیں سمجھ سکا کہ اچھے کپڑے جو ہیں وہ اچھے ہیں اور میلے کچیلے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، کیا وہ بھی غزوے کا سفر تھا، یا رسول اللہ کیا اللہ میری غزوے میں گردن مار دے؟ فرمایا ہاں تمہاری اللہ غزوے میں گردن مار دے۔ اسی غزوے میں وہ آدمی بھی شہید ہو گیا۔ شہداء جو ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اور فرمایا والصالحین، قیامت تک کے لیے جو صالح لوگ ہیں
اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار صالح لوگ، یہ بھی وہ ہیں جن پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے اور بڑا فضل ہے، بڑا اللہ کا انعام۔ دنیا میں بھی انسان کو ان صالح لوگوں کی رفاقت، دوستی اور محبت کرنی چاہیے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہر روزانہ انسان یہی دعا کرتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، تاکہ جس راستے پہ وہ گئے ہیں اسی راستے پہ جاتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں۔ رب الحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، رب الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس حال میں موت دے کہ مجھے مرنے کے بعد صالحین کے ساتھ ملا دے۔ انبیاء کا راستہ اور صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ ہے وہ راستہ جس کی ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا بھی کرتے ہیں اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی، غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوا۔ اور اس کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کا طویل واقعہ ہے، ایک غزوے میں ان کی بہن قید ہو کے آ گئی۔ بعد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میری خیر خبر لینے والا کوئی نہیں ہے، اور جو خیر خبر لینے والا تھا وہ تو گھر سے بھاگ گیا عدی، لہذا آپ مجھے مہربانی فرمائیں اور رہا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا بھی کیا، سواری کے لیے اونٹ بھی دیا، اور ساتھ رفاقت کے لیے، نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے صحابی کو بھی بھیجا۔ بہن جب گئی گھر تو جا کے عدی کو لعنت ملامت کی، ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ تم اچھے بھائی ہو میرے، تم اچھے میرے باپ کی جگہ پہ ہو، مجھے چھوڑ کے خود آ گئے ہو، لیکن ساتھ یہ بات کہی کہ جسے تم باغے پھرتے ہو وہ تو بڑا ہی رؤوف اور بڑا رحیم انسان ہے، وہ تو بڑا شفیق ہے، وہ تو بڑا مہربان ہے، تمہیں اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً اس کے قدموں میں چلے جاؤ، کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ عدی بن حاتم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آگے ساری بات بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ کیا عدی تم لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ کیا اللہ اکبر کہنے سے بھاگتے ہو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ عدی کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیعت کرنا چاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے گلے سے اس کو اتار دو۔ سلیب اتار دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں بیعت کی میں نے۔ بیعت کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے اس طرح خوشی سے سرخ ہو گیا جیسا انار سرخ ہوتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ حاتم جو ہے اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا اور بڑی مشہور شخصیت تھی سخاوت کے حوالے سے۔ بڑی خوشی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عدی آگاہ رہو، خبردار رہو کہ مغضوب گروہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے اور ضالین گروہ جو ہے وہ عیسائیوں کا گروہ۔ بڑی وضاحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ سورہ ختم کرنے کے بعد آمین کہنا سنت ہے، خواہ انسان ویسے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے تب بھی آمین کہنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ پڑھائی، بلضالین کہنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب آپ آمین کہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھو تو آمین کہو، اللہ کی انسان تلاوت کرے تب بھی آمین کہنی چاہیے، اور جب امام کے پیچھے ہو، جہری تلاوت کر رہا ہو امام، اس وقت بھی آمین کہنے کا حکم ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام کو بھی آمین کہنی چاہیے، مقتدیوں کو بھی آمین کہنی چاہیے، اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہاں وہ بھی اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی، جس مقتدی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف فرما دیں گے. بہت بڑی فضیلت ہے اس کی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب نماز پڑھائی جاتی تو سورہ فاتحہ کے بعد اتنی اونچی آواز سے صحابہ کرام آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. مسنون ہے یہ. اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگرچہ ان مسائل میں زیادہ کیونکہ اس معاملے میں مسئلے کے معاملے میں اختلاف ہے. بعض حضرات جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ آواز سے کہنے کے قائل ہیں، بعض اونچی آواز سے کہنے کے قائل ہیں. لیکن جو صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ فضیلت اونچی آواز سے کہنے کی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن پہ الگ فرقے بنائے جائیں، الگ مسلک بنائے جائیں. اور اگر اچھا بھائی تمہارا دین الگ ہے، اچھا جی تم تو فلاں مسلک کے ہو لہذا تم کرو، یہ باتیں جو ہے نا یہ ہے امت میں انتشار پیدا کرنے والی اور امت کے لیے نقصان پیدا کرنے والی. ان چیزوں کو بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. جہاں پہ معاملہ ہو نا شرک کا، کفر کا اور کبیرہ گناہ کا، وہاں معاملہ اور طرح کا ہے. جو وجوب ہیں ان کا معاملہ اور ہے. لیکن ان چیزوں میں فضیلت افضل عمل پہ عمل کرنا چاہیے، افضل بات پہ. لیکن اگر کوئی افضل بات سے ہٹا ہوا ہے اس کو بتا دینا چاہیے. لیکن ان معاملات میں لڑائی جھگڑا کرنا، سختی کرنا، جبر کرنا، زبردستی منوانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.